دوسرا اگلا سوال ہمیں عائشہ صدیقہ صاحبہ نے گجرانوالہ سے بھجوایا ہے۔ وہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ امام نماز میں جو بھی قرات کرتا ہے اس سلسلے میں مقتدی کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ بھی ساتھ ساتھ قرات کرے یا صرف خاموشی سے سنے؟ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے، اس کے مختلف پہلو ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں باری باری، اس حوالے سے پھر اس کی وضاحت کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ نمازیں ہیں جن میں امام بالجہر قرات کرتا ہے، اور ایک وہ نمازیں ہیں جن میں بالجہر قرات نہیں ہوتی، آہستہ آواز میں جیسے مقتدی پڑھ رہے ہوتے ہیں ویسے ہی امام بھی نماز پڑھتا ہے خاموشی سے۔ تو پہلے ان نمازوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو خاموشی والی ہیں۔ تو ان میں پہلی دو رکعتوں میں امام نے بھی اور مقتدیوں نے بھی سورۃ فاتحہ کے بعد کسی ایک قرآن کریم کے کسی حصے کو ساتھ ملا کے پڑھنا ہوتا ہے، اور بعد والی جو اگر مغرب کی ایک رکعت ہے یا عصر اور ظہر کی دو رکعتیں اور عشاء کی یہ آخری دو رکعتیں ہیں، تو ان میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے امام نے بھی اور مقتدیوں نے بھی۔ جہاں تک فجر اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کا تعلق ہے جن میں بالجہر قرات ہوتی ہے، اور جمعے کی نماز ہے یا عیدین کی نماز ہے، تو ان نمازوں میں اسی طرح تہجد کی نماز بھی اگر کبھی باجماعت ادا کی جائے تو امام سورۃ فاتحہ بالجہر پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ قرآن کریم کا کوئی حصہ ملا کے پڑھی جاتی ہے۔ تو مقتدیوں نے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ عقیدہ تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ مقتدیوں نے بھی امام کے پیچھے اس کو ادا کرنا ہے، نماز میں سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ امام کے ساتھ ایسے اس کو پڑھیں کہ تاکہ اس کی آواز بھی سنتے رہیں، اور اس کو دہرانے کے لیے یہ نہیں ہے کہ انسان الفاظ منہ سے نکالے، آواز کے بغیر بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں بنیادی طور پہ ہے کہ دل میں اس کو پڑھنا ہے، ساتھ ساتھ اس کو دل میں دہرانا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہوتی ہے، اور جو اس کی کیفیت سے جو سورۃ فاتحہ کے مضامین ہیں وہ انسان ان کے اوپر غور بھی کرتا ہے اس کے وقت میں۔ تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو سورۃ فاتحہ ہے وہ پڑھنی ضروری ہے، لیکن جو اس کے بعد امام قرات کرتا ہے، خواہ وہ کوئی صورت ہو یا قرآن کریم کی کسی صورت کا کوئی حصہ ہو، چند آیات ہوں، وہ مقتدی ساتھ نہیں دہراتا۔ اور اسلام کے سارے کاموں میں بہرحال حکمت تو ہوتی ہی ہے۔ یہاں پہ اگر دیکھیں ہم، بہت سے لوگ قرآن کریم کو حفظ نہیں کر سکتے اور نہیں کرتے، تو اگر یہ قرات لازمی قرار دے دی جاتی تو لوگوں کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو جاتی۔ اس وقت ان کے لیے اس کو پڑھنا، وہ صورتیں جو ان کو یاد نہیں ہے ٹھیک طریقے سے پڑھنا بڑا مشکل سا تھا امر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہی رکھا مومنوں کے لیے کہ وہ جب نماز ادا کر رہے ہوں تو پھر جب امام قرات کر رہا ہے تو پھر وہ سنیں کہ امام کیا قرات کر رہا ہے، اسے پھر اس کے مضمون کی اگر ان کو سمجھ آ رہی ہے تو اس کے اوپر غور کریں، اور خدا تعالیٰ کی ہم اپنے دل میں اس کو بجا لائیں، اور نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو رغبت ہے وہ پوری رکھیں۔ جبکہ باقی جو، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ جو جن میں امام بالجہر قرات نہیں کرتے ان میں مقتدیوں نے بھی اور امام نے بھی سورۃ فاتحہ اور پھر پہلی دو رکعتوں میں اس کے ساتھ دوسری کوئی اور قرآن کریم کا کچھ سر وہ پڑھنا۔ کوئی اور جو حصہ ہے، کیا وہ کوئی معین حصہ ہے؟ کوئی ایسا ملتا ہے کہ فلاں پڑھنا چاہیے؟ مثلا امام ہو سکتا ہے خاموشی سے کوئی اور صورت پڑھ رہا ہے، مقتدی کوئی اور پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی حرج؟ اس میں تو کوئی ایسی یعنی بات نہیں ہے کہ امام کچھ اور پڑھ رہا ہے آپ کچھ اور پڑھ رہے ہیں، صرف یہ ہے کہ جس وقت امام رکوع میں چلا جائے تو اس وقت امام کی پیروی کرنی صرف یہ ضروری ہے، اور جو جتنا حصہ ما تیسر من القرآن، کہ جب وہاں پہ پڑھنا ہے تو ما تیسر من القرآن، جو میسر ہے آپ کو قرآن کریم، جتنا حصہ یاد ہے اس میں سے جو آپ پڑھ سکتے ہیں وہ آسانی سے پڑھ لیں، اور باقی پھر جو جیسے امام نماز پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی پیروی کرتے چلیں۔ اور ڈاکٹر صاحب،
یہ بنیادی طور پہ اتنا یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے کہ یعنی یہ وہ ان دو جو ہے قرآنی آیت اور حدیث کی تطبیق کی کوشش میں ہے کہ جہاں پر قرآنی آیت میں یہ حکم ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، جی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو، وانصتوا اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جی اور غالباً اسی وجہ سے جو ہے وہ خاموشی سے سننے کا جو ہے وہ سوال وہ پیدا ہوتا ہے. اور دوسری جگہ حدیث میں یہ حکم جو ہے موجود ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. جی اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ اس کی بیان فرمایا ہے اس کی تطبیق کے لیے ہی کہ ایک تو یہ ہے کہ امام کو ٹھہر ٹھہر کے قرات کرنی چاہیے تاکہ لوگ درمیان میں اس کو سورۃ فاتحہ کو غور سے پڑھ سکیں، اور پھر لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ دیکھیں امام جب پڑھ رہا ہے اس کو سنیں، غور کریں، بعد میں اس کے ساتھ اس کو دہرا لیں. تو اصل تو یہی ہے کہ قرآن کریم کی عظمت ہے جس کا انسان کے دل میں خیال ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سورۃ فاتحہ کی اہمیت بھی ہے میرے نزدیک. اور اگر میرے دل میں بعض اوقات خیال آتا ہے کہ ایک مومن دن میں 30 سے زیادہ رکعتیں پڑھتا ہے اور مہینے میں وہ اگر حساب لگائے تو تقریباً 1000 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کا اس کو کم از کم موقع ملتا ہے نماز میں. اور تو یعنی وہ صورت جو آپ ایک سال میں 12,000 سے زیادہ مرتبہ پڑھتے ہیں، ساری زندگی میں وہ اگر آپ دیکھیں تو شاید 1 ملین کے قریب مرتبہ ایک عام مومن سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے. تو اس سورت کی عظمت جو ہے اس کی ایک روب دل میں بیٹھتا ہے پھر کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، اگر آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم کلام کو غور سے پڑھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم کلام کی بہت بڑا جو بنیاد ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے. بالکل حضور نے اس کی تشریحات اور تفسیر اور جو دلائل ہیں، جی اور جب مجھے یاد آیا جیسے آپ ابھی اس کا شمار کر رہے ہیں، حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس کا شمار کیا ہوا ہے کہ اگر اتنی مرتبہ یہ پڑھی جاتی ہیں اور اتنی رکعات ہیں اور اتنے لوگ ہیں اتنی بار پڑھتے ہیں، تو حضور نے وہاں استدلال فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا امت جو ہے اتنے کروڑوں جو ہے تعداد میں مانگ چکی ہے اور کوئی وہ قبول ہی نہیں ہوتی کہ نبوت کا جو گروہ ہے وہ ظاہر ہی نہیں ہوتا. تو یہ تو ایک لایانی بات ہوگی کہ اگر ایسی دعا جو سکھائی جائے اور اتنے تواتر سے لوگ اور اتنی امت کے بزرگان جو ہے صلحاء جو ہے وہ سارے پڑھ رہے ہوں اور اس کا کوئی نتیجہ جو ہے. اور حیرت یہ بات ہے کہ عموماً یعنی فقہاء میں بڑا اختلاف ہوتا ہے، لیکن سورۃ فاتحہ کے موقع میں میں نے دیکھا ہے سوائے حضرت امام ابو حنیفہ کے باقی تقریباً تمام فقہاء جو ہیں وہ متفق ہیں سورۃ فاتحہ کے نماز میں پڑھنے پر. اور حالانکہ ہم حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں، زیادہ قریب ہیں، لیکن یہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس سے بالکل واضح اختلاف کیا اور اس کا کم عدل کی حیثیت سے حضور نے حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کی وضاحت آ جانی تھی کہ حضرت امام ابو حنیفہ کی بہت تعریف کی جی. اور وہاں پہ اس معاملے میں بھی حضرت صاحب نے ان کی برات ظاہر فرمائی کہ دراصل اس دور میں احادیث اس طرح جمع نہیں تھیں اور ان کو یہ حدیث نہیں پہنچی، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو یہ حدیث پہنچی نہیں، ورنہ وہ یہ فتویٰ. اور ساتھ حضور نے یہ فرمایا کہ اتنے اولیاء کا ان میں پیدا ہو جانا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ان کی نماز ہی قبول نہیں ہوئی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب تو پھر وہ اولیاء کیسے وہ پیدا ہو گئے. دراصل بات یہ ہے اس حوالے سے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا یعنی حضور کا مجھے پڑھ کے بڑا لطف آیا کہ بڑی باریک بات ہے. حالانکہ وہاں پہ کسی نے پوچھا کہ حضور سورۃ فاتحہ نہ پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ حضور نے فرمایا یہ سوال درست نہیں ہے. سوال یہ ہونا چاہیے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ وہ لوگ جو اولیاء گزرے ہیں حنفیوں میں سے تو وہ اگر نہیں پڑھتے تھے تو اس کے باوجود ان کی نماز ہوتی رہی ہے. تو اس حوالے سے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم سوال ایسا کریں کہ ان کی ذات میں وہ اولیاء نہ آ جائیں. تو اس حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام
جو اکابرین گزرے ہیں اور جو اولیاء گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا، جو کہ عارف باللہ تھے خود بھی، اور جانتے تھے کہ وہ لوگ بھی عارف باللہ تھے، تو اس حوالے سے ان کا بھی اور بنیاد نیکی پر تھی جی سب کی۔ جزاک اللہ دوستو۔